سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں جو اللہ کے دین کی محبت میں بلائی جاتی ہیں، یہ بڑی فائدہ مند ہوتی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجلسیں برخاست ہونے سے پہلے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سارے دوست توجہ فرمائیے، نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابی رسول کو، چھوٹے سے بچے کو ساتھ بٹھایا ہے، اس صحابی کو نصیحت کرتے ہیں۔ فرمایا میرے صحابی، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اگر ساری دنیا مل جائے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اگر ساری دنیا مل جائے آپ کو نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ یہ حدیث پاک اللہ کے پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا کہ اپنے دل و دماغ پہ یہ نقش کر لینا چاہیے، جب تک اللہ نہ چاہے ہمارا کوئی بھلا نہیں کر سکتا اور اللہ نہ چاہے ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اور غزوہ بدر بھی اسی پیغام کی ایک کڑی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے افراد نہیں دیکھے، ہتھیار نہیں دیکھے، ان کی کثرت نہیں دیکھی اور اپنی قلت نہیں دیکھی، بلکہ اللہ رب العزت پہ یقین کرتے ہوئے میدان میں نکلے اور 313 ہو کے بھی 1000 کو شکست دی۔ اسلام کی تاریخ اس بات سے مزین ہے، ہم نے 313 سے 1000 کو شکست دی، 1000 سے 3000 کو شکست دی، 3000 سے 15000 کو شکست دی، 10,000 سے 1,00,000 کو شکست دی، اور ہم نے 30,000 سے 1.5 لاکھ اور 5 لاکھ کو شکست دی۔ یہ سبب کیا تھا؟ یہ وہ اللہ پہ یقین تھا جس یقین کے اوپر ہم نے غزوہ بدر میں 313 کی قلت کے باوجود ہم نے بہت بڑے ایک طاغوت کے ساتھ سامنا کیا اور ٹکر لی۔ تمام بھائی توجہ فرمائیں، یہ وہ غزوہ بدر بہت بڑی موٹیویشن ہے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے جب لڑنے کا ارادہ کر لیا، جب نبی علیہ السلام نے اپنا دفاع کرنے کا ارادہ کر لیا، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ صحابہ کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور سواریاں اتنی تھیں کہ 3 لوگ ایک سواری کے اوپر بیٹھتے تھے۔ سواریاں بہت کم تھیں، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بھی سیدنا علی المرتضیٰ اور ایک اور صحابی تھے جو باری باری سواری پہ بیٹھتے تھے۔ کسی کے پاس اگر نیزہ تھا تو ڈھال نہیں تھی، کسی کے پاس تلوار تھی اس کے پاس زرہ نہیں تھی، کسی کے پاس اگر تلوار تھی اس کے پاس سواری نہیں تھی، کسی کے پاس ٹوٹا ہوا جوتا پہن کے بھی، انہوں نے پھٹے ہوئے لباس پہن کے بھی اللہ کی عزت اور اس کی عظمت کی خاطر اپنے آپ کو اس میدان میں اتارا اور لڑے، اس طرح لڑے جیسے ان کی یہ آخری جنگ تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے دیکھا میرے ساتھ افراد تھوڑے ہیں، نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ اگر یہ تھوڑا سا میرا لشکر اگر یہ بھی اس جنگ میں اللہ کو پیارا ہو جائے، ختم ہو جائے، اللہ زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پیغمبر کو پتا تھا کہ میری 10 12 13 سال کی محنت ہے، یہ صرف دعاؤں کا سمجھ نہیں ہے، پتھر بھی کھائے، لوگوں نے مزمن کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، راستے میں کانٹے بچھائے، اللہ کے پیغمبر نے بڑی اذیتیں اور صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد یہ 313 کا ایک مضبوط لشکر اکٹھا کیا، لیکن یہ کمزور تھے، لیکن یہ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، لیکن جنگ لڑی۔ 17 رمضان المبارک کو آمنہ کے لال نے دعا کی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ اگر یہ تھوڑے سے لوگ ختم ہو گئے اس زمین پہ تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ نے پھر مدد کی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہمیں بدر سے ملا یقین اللہ پہ کیسے کرنا ہے، کس طرح
طرح پختہ عزم کے ساتھ نکلنا ہے. جب غزوہ احد میں سیدنا ابو ہریرہ نے غزوہ احد میں 3000 کا لشکر دیکھا، مسلمانوں کی تعداد اصل مواحدین کی تعداد 700 رہ گئی تھی، 3000 کا لشکر دیکھا، ابو ہریرہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. ایک صحابی پیچھے سے آئے، دستک دی، شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھا، کہا ابو ہریرہ کیوں گھبرا گئی ہو، کیوں پریشان ہو گئی ہو؟ ابو ہریرہ فرماتی ہیں 3000 کے لشکر سے کس طرح لڑیں گے؟ اس نے کہا پھر آپ نے ہمیں بدر میں نہیں دیکھا اللہ کی نصرت کیسے اترتی ہے؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اور غزوہ بدر میں اللہ کے پیغمبر نے ہمیں کیا کیا سکھایا، غور کیجئے گا. نبی علیہ السلام نے جب جنگ کا فیصلہ کر لیا تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے خیال آیا کہ میرے آس پاس بھی 2 مضبوط نوجوان ہوتے، میں بھی لڑتا، وہ مجھے بچاتے، میں ان کو بچاتا، ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے. لیکن میرے ساتھ تو 2 چھوٹے چھوٹے بچی ہیں، میں کیا کروں گا؟ تھوڑی دیر گزری، ایک بچہ مجھے کہتا ہے یا امی ہل تعریف ابا جہل، اے چچا جان کیا آپ ابو جہل کو جانتی ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا ہاں میں ابو جہل کو تو جانتا ہوں، لیکن ابو جہل سے آپ کو کیا لینا دینا؟ انہوں نے کہا اخبرت انہ یسب رسول اللہ، ہمیں علم ہوا ہے، ہمیں خبر دی گئی ہے ابو جہل اللہ کے پیغمبر کو گالیاں نکالتا ہے. انہوں نے کہا اچھا نکالتا تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، ابو جہل مجھے دکھا دے کون سا ہے، اگر میں اس کو مل لوں اس وقت تک میں پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک اس کی جان نہ نکل جائے یا عصمت رسول کی خاطر میری جان نہ نکل جائے. وہ بچے دوڑے، انہوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا. اللہ پہ یقین تھا کہ چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا، اللہ پہ یقین تھا. اور اللہ کی محبت کا کیسا کرشمہ دکھایا غزوہ بدر کے بعد. غزوہ بدر کا معرکہ غور کیجئے غور، اللہ کے پیغمبر کا سیاپی ہے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آمنہ کے لال کی صف میں کھڑے ہیں، سامنے مدھیہ مقابل ان کا باپ عتبہ بھی ہے، ان کا چچا شیبہ بھی ہے، ان کا بھائی ولید بھی ہے. حذیفہ اللہ کے پیغمبر کی صف میں کھڑے ہیں، ادھر عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ولید بھی ہے، ہر ایک 1000 کے برابر سمجھے جانے والے. اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ عتبہ آتا ہے کہتا ہے مسلمانوں کون ہے کہ تم میں سے میرا مقابلہ کرے؟ بیٹا حذیفہ نکل آیا. حذیفہ کہتا اللہ کے پیغمبر اپنے باپ کے ساتھ میں نہ تو عرض کر لوں تو میں حذیفہ بیٹھ جاؤ، لوگ کہیں گے کہ محمد نے باپ کو بیٹے کے سامنے کھڑا کر دیا. تھوڑی دیر پھر گزری، عتبہ پھر للکارتا ہے کون ہے تم میں سے جو میرا مقابلہ کرے؟ حذیفہ پھر نکلتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے پھر روک دیا، تیسری بار پھر. یہ ہے اسلام کی تاریخ کہ حذیفہ سے لوگوں نے کہا حذیفہ تمہارا باپ ہے. حذیفہ فرماتی ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد اس بات کا عزم کر لیا ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، دنیا کی کوئی بھی محبت رسول اللہ کی محبت پہ قربان کرنے کا عزم کر لیا ہے، وہ باپ کیوں نہ ہو، اور میرا چچا کیوں نہ ہو، میرا بھائی ولید کیوں نہ ہو. اور یہی غزوہ بدر ہے جس کے اندر فارغ ہونے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں. بیٹا کہتا ہے ابا جان آج میرے تلوار کے نیچے 4 مرتبہ 3 مرتبہ آئے ہیں، میں نے اپنا باپ سمجھ کے آپ سے تلوار کو ہٹا لیا. سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں تم نے تو تلوار کو ہٹا لیا نا، میرا باپ ہے، اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی آ جاتا میں اپنا بیٹا نہ سمجھتا تو میں رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا. اس لیے پیارے بھائیو یہ غزوہ بدر اللہ پہ یقین سکھاتا ہے کہ آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، چھری کاٹ نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی غرق نہیں کر سکتا اللہ نہ چاہے، جانور نگل نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، اللہ نہ چاہے کوئی چاہ بھی نہیں سکتا. اگر اللہ چاہے ہمارا پانی کھارا کر دے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ چاہے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم برباد کر دے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ چاہے ہماری آکسیجن روک دے ہم کچھ نہیں کر سکتے. غزوہ بدر 17 رمضان المبارک ہمیں اللہ پہ یقین سکھاتا ہے، ہمیں اخوت سکھاتا ہے، بھائی چارہ سکھاتا ہے. اللہ پہ یقین کے بعد ہمیں وہ سکھاتا ہے کہ ہمیں تلوار پہ ہتھیار پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اللہ پہ یقین کرنا چاہیے. ہمیں